اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اس آیے کے ذیل میں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، اور قرآن میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی نشانیاں ہیں۔ لہٰذا یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ کم از کم رمضان کے مہینے میں تمام قرآن کو مکمل طور پر پڑھا جائے، چاہے گھر میں ہو یا مسجد میں ہو یا تراویح کی شکل میں ہو۔ ہماری یہ سیریز چل رہی ہے قرآن سسٹمز اینڈ سکسیس۔ قرآن سے سکسیس حاصل کرنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے سسٹمز کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ مسلمان کہیں نہ کہیں ذلت کا شکار ہو رہا ہے۔ اس سیریز میں ہم نے ہر سسٹم پر بات کی ہے، ایک رمضان سے یعنی پہلے رمضان سے پہلے ہم نے اسلامک اکانومک سسٹم پر بات کی، جس کے ہم نے 4 ویڈیو بنائے۔ آپ ڈسکرپشن میں بھی لنک دیا جائے گا یا پھر آپ اس سیریز کے پلے لسٹ میں آپ دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد میڈیسن سسٹم پر ہم نے بات کی، اس کے بھی ہم نے 4 ویڈیو بنائے۔ اس کے بعد اسلامک ایجوکیشن سسٹم، اور اب ہم بات کر رہے ہیں اسلامک جوڈیشل سسٹم یعنی قضائی نظام، یعنی کس طرح فیصلے ہو، کیا یہ جو ہمارا جو دیش کا جو انسان کا بنایا ہوا جوڈیشل سسٹم ہے، جس کے اندر ڈسٹرکٹ کورٹ آتا ہے، ہائی کورٹ آتا ہے، سپریم کورٹ آتا ہے، اور پھر ورلڈ کے اندر ورلڈ کورٹ آتا ہے، تو یہ ہمارے لیے کافی ہے یا اللہ ہمارے لیے کچھ اور حکم دے رہا ہے؟ اس کو سمجھاتے ہوئے میں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ نے نہ صرف مسلمانوں کو، قرآن والوں کو، بلکہ جب توریت نازل ہوئی تھی تو توریت والوں کو بھی یہی کہا تھا کہ توریت کے حساب سے فیصلے ہوں۔ جب انجیل نازل ہوئی تو انجیل والوں کو بھی اللہ نے یہی کہا کہ انجیل کے حساب سے فیصلے کیے جائیں، اور جب قرآن نازل ہوا تو رسول خدا کو حکم ہوا کہ لوگوں کو چاہیے کہ فیصلے لے کر آپ کے پاس آئیں۔ اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ ایمان والے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو ان کا ایمان صرف دکھاوا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ قرآن کی آیت کو ریفرنس دے کر میں نے بتایا تھا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے قرآن کے اندر کہ اے رسول، تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، یعنی قرآن پر اور پہلی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، لیکن جب ان کے اندر کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے اور ان کے اندر کوئی تضاد پیدا ہوتا ہے تو یہ بھاگے چلے جاتے ہیں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور ورلڈ کورٹ۔ اللہ کے نظام کے پاس نہیں آتے، قرآن کے پاس نہیں آتے۔ آپ یہ سوال کریں گے کہ بھائی اللہ کا کورٹ کہاں پر ہے، جس کے چلو ہم لوگ جانا بھی چاہتے ہیں، تو اللہ کا کورٹ ہے کہاں؟ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے قائم ہی نہیں کیا، تو ہم کو چاہیے کہ قائم کریں، اور ہم اپنی مسجدوں میں یہ شروع کر سکتے ہیں جیسے پہلے تھا۔ ایسا کچھ بڑی بات نہیں۔ رسول خدا کی سنت ہے کہ رسول خدا مسجد میں فیصلے کیا کرتے تھے، تو آج بھی ایسا ہونا چاہیے۔ ہر مسجد میں ایک کورٹ، اسلامی کورٹ ہونا چاہیے، بلکہ مسجد کو ہر لحاظ سے ایک مرکز ہونا چاہیے۔ اکانومک سسٹم کا بھی ایک مرکز ہونا چاہیے، جہاں غیر سودی نظام کے طور پر ایک فائنانس سسٹم چلنا چاہیے، اور وہاں پر جن کو مدد چاہیے ان کو مدد بھی ہونا چاہیے۔ جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں بزنس کے لیے ان کو وہاں پر مدد ہونا چاہیے۔ اس طرح ایک غیر سودی نظام، فائنانشل سسٹم یا انٹرسٹ فری بینکنگ سسٹم، اس طریقے سے ایک شروع ہونا ہے۔ اسی طریقے سے میڈیسن سسٹم آپ دیکھیے، ہم غیروں کا جو لیے بیٹھے ہیں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جس پر قبضہ کیے ہوئے ہے اور ہم کو کہتا ہے کہ ہم بیمار ہیں یا نہیں، تو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہمارے ہیلتھ کا پورا انتظام کر دیا ہے، اور ہم کو صرف قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی ہم مسجدوں سے شروع کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایجوکیشن سسٹم میں پورا ایجوکیشن سسٹم انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے تاکہ ان کا نظام چلتا رہے۔ جیسے قضائی نظام، جوڈیشل سسٹم ان کا ہے، اب پڑھ لکھ کر ان کا جوڈیشل سسٹم ہم چلا رہے ہیں۔ ایجوکیشن سسٹم ان کا ہے، پڑھ لکھ کر ہم ان کا ایجوکیشن سسٹم چلا رہے ہیں، اور میڈیسن سسٹم ان کا ہے، پڑھ لکھ کر ہم ان کا میڈیسن سسٹم چلا رہے ہیں۔ اکانومک سسٹم ان کا ہے، پڑھ لکھ کر ہم ان کا سسٹم چلا رہے ہیں۔ تو یہی ہو رہا ہے، اسی لیے ہم پست سے پست ہو رہے ہیں۔
تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہمارے مسجد سے یہ سب سسٹمز قائم ہوں، اور لوگوں کو بھی چاہیے، صرف بننے سے نہیں ہوتا۔ اگر اسلامک اکانومک سسٹم مسجد سے کوئی شروع کرتا ہے، کچھ بندے آگے آتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ ان مسلمانوں کی اس میں کامیابی ہے، تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان کا ساتھ دیں اور وہاں اپنا پیسہ ڈپازٹ کریں، وہاں اپنا ڈونیشن دیں، وہاں اپنا زکوٰۃ اور خمس دیں، تاکہ یہ سسٹمز چلے۔ اسی طریقے سے میڈیسن سسٹم اگر کوئی بندہ شروع کرتا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کا ساتھ دے، اور اسی طریقے سے ایجوکیشن سسٹم میں ہم کو چاہیے کہ قرآن کو سمجھ کر ہم پڑھیں، اور ہر لحاظ سے قرآن کو ایجوکیشن کا مرکز بنائیں۔ میڈیسن سسٹم کی کتاب بھی قرآن ہونا چاہیے، اکانومک سسٹم کی کتاب بھی قرآن ہونا چاہیے، جوڈیشل سسٹم کی کتاب بھی قرآن ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر جوڈیشل سسٹم قائم ہو جاتا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ خوشی خوشی اپنے فیصلے، اپنے تضاد، اپنے معاملات، اپنے جھگڑے یہاں اسلامک کورٹ کے پاس لے کر آئیں، یعنی اللہ و رسول کے پاس لے کر آئیں، قرآن کے پاس لے کر آئیں، اور جو بھی فیصلہ ہو چاہے اس کے حق میں ہو یا خلاف ہو، اس کو دل سے تسلیم کریں۔ اور یہ بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں، آج اس کے متعلق ایک آیت آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر کل سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ پولیٹیکل سسٹم پر بات کریں، چونکہ ہم نے یہ سب نہیں کیا ہے ابھی تک، اور پتہ نہیں کریں گے ابھی نہیں۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ رسول خدا قیامت کے دن شکایت ضرور کریں گے۔ قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ اس قوم نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کو چھوڑنے کا مطلب ہے کہ قرآن کو نافذ نہیں کیا تھا، قرآن کو چھوڑنے کا مطلب ہے کہ اس کے سسٹمز کو نہیں اپنایا تھا۔ پڑھنا پکڑنا نہیں ہوتا، یاد کرنا قرآن کو پکڑنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ آیت رکھنا چاہوں گا جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اے لوگوں، تم اپنے فیصلے، اپنے تضاد لے کر اللہ و رسول کے پاس آؤ، اور جب تک تم یہ نہیں کرتے تم ایمان والے ہو نہیں سکتے۔ آپ کو سن کر تھوڑا سا تعجب ہوا ہوگا کہ کیا ایسا بھی ہے؟ تو دیکھیے سورہ نساء آیت نمبر 65، اس میں کہا گیا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے رسول، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ایمان جو کہہ رہے ہیں، ہم ایمان والے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا جب تک یہ اپنے معاملات، اپنے درمیانی کوئی جھگڑے، اپنے کوئی لفڑے، اپنے کوئی تضاد، اپنی کوئی رنجشیں اور اپنے جو معاملات ہیں وہ آپ کے پاس نہیں لے کر آتے، تب تک یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب اللہ سیدھے طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ باطل کے نظام کے پاس اپنے معاملات، مومنین اپنے معاملات نہ لے کر جاؤ، کیونکہ اللہ بہتر طریقے سے اس کو سالو کرتا ہے، اور اللہ کے نظام کو اس طرح قائم کرو۔ اس کا مطلب ہائی کورٹ کو جانے سے منع کر رہا ہے، سپریم کورٹ جانے سے منع کر رہا ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ جانے سے منع کر رہا ہے، اور ایک آیت میں اللہ نے یہ بھی کہا بھی ہے کہ اس سے تم کو منع کیا گیا تھا کہ تم باطل نظام کو اپناؤ، وہاں پر جاؤ۔ اس کی آیت بھی میں نے اس سے پہلے والے ویڈیو میں بیان کی ہے، آپ دیکھتے ہیں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ شجرہ یعنی جو بھی ان کے اندر تضاد ہو، جھگڑا ہو، اس کو کہتے ہیں شجرہ، بینہم اپنے درمیان۔ ثُمَّ لَا يَجِدُ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا، پھر اپنے دل میں کوئی حرج نہ رکھیں، یعنی چاہے حق کا فیصلہ ہو یا ان کے خلاف فیصلہ ہو، کوئی حرج نہیں آنا چاہیے ان کے دل میں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیا فیصلہ ہو رہا ہے، یہ کون سا نظام ہے، یہ کیا اسلام کا فیصلہ ہے، میرے خلاف آیا ہے، اب میں جاتا ہوں ہائی کورٹ، دیکھتا ہوں تمہارا کیسا فیصلہ ہے، آپ کے کورٹ کو بند کر دیتا ہوں۔ اس طرح سے کوئی حرج نہیں آنا چاہیے۔ لا یجید فی انفسہم حرجا مما قضیت، جس کے بارے میں جو فیصلہ ہوا ہے اس کے بارے میں کوئی حرج نہیں آنا چاہیے۔ وَيُسَلِّمُ تسلیما، اور پورے دل سے اس فیصلے کو قبول کرنا چاہیے۔ جب لوگ اپنے فیصلے
اللہ و رسول کے پاس لے کر آ کر سوال کرنا چاہیں گے اور دل سے قبول کریں گے تبھی یہ کورٹ چلے گا، اگر قائم بھی ہوتا ہے تو۔ اسی طریقے سے لوگ اسلامک میڈیسن سسٹم کا جو طبیب جو کہتا ہے اس کو مانیں گے اور سمجھیں گے کہ کیا اصل بات ہے، تبھی یہ میڈیسن سسٹم چلے گا۔ لوگ سود سے دور رہنے کی کوشش کریں گے، اکانومک سسٹم بھی اگر قائم ہوتا ہے تو تبھی وہ چلے گا۔ تو یہاں پر میں دعوت دیتا ہوں علماؤں کو بھی، لوگوں کو بھی، دانشوروں کو بھی کہ ہم سے جڑیں اور اپنے اپنے مسجدوں میں اس طرح کے سسٹمز قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے اطراف کے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا، اپنے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور جب امریکہ اسرائیل کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ اپنا سسٹم بنا رہے ہیں تو آپ دیکھیے کہ یہاں بہت مخالفت تو ہوگی، لیکن ڈٹ کر رہنا ہوگا، کیونکہ یہی چیز ان کو خلتی ہے۔ آپ کے قرآن یاد کرنے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے مسجد میں نمازیں پڑھنے سے، بیانات کرنے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے عبادت کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے روزہ رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جیسے ہی آپ نظام کی بات کریں گے، تبدیلی کی بات کریں گے اور ان کے نظام کے سامنے اپنا نظام کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ لوگ بہت ہی مخالفت کریں گے۔ لیکن اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہم کو ڈٹ کر آگے آنا ہی ہوگا، ہمت رکھنا ہی ہوگا۔ توکلت علی اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں اور توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔